मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ دے. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں, ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما خراما, چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے, مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا. اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو, یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بیگم نے کہاں کیس کر دیا, عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے, تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے, بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے, کورٹ میں خلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے
دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس, نہ, یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی, اس کی مرضی پر ہے. اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار. یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں. یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق, بولو نا, نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے. کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی, ایک کی نہیں ہوئی ہوئی. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں, جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا, کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفعہ و لعنت بھیجو, نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا, وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو.
اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے. وہ بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام, جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو, نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے, اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے, اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی, اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا. اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی, وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے فادر؟ اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں, جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں؟ اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی. ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے,
وغیرہ وغیرہ جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے, کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دی ہے. یار تو نے کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی؟ بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں ایک تو ڈیورس بھی, جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, کہ 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب, چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے, اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری, اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ. یار کیا کیا گورے نے اس کا حل, کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا, کیا وہ بولے نا کائنڈلی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ دو یار, عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے. اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو, کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو, نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ, کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا, تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو, مجھے بہت غصہ آیا ہوا ابھی. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں, آپس میں سلام دعا ہوتی ہے, اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں, تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے,
تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو, تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں, کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, تو ریلیشن ہوتا ہے, تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ بولو نا, گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہونے دو, تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے, اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا, بچہ بھی جائے گا, 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں, بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا, اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ, اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ. یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد, تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی, جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا, کس کا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے. اللہ نہیں چھوڑے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے, باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے, اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں, ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو, کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. بولے دفع ہو یہاں سے, نکل. جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا, اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو؟ باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت, یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے, آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو, بولو ہم باپ ہیں, ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے, ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو, بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, دیکھو عجیب سی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے؟ بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا, جو گارڈ کو میں نے دکھایا, یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا, اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے, 15 سال سے شوہر کو فالج ہے, اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں, شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں. شوہر نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے یہ بیماریاں ہیں, اب ہو گیا اللہ کی طرف سے, تم جوان ہو, طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں, تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نا 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 نا. عورت نے کیا کہا؟ نا نا, ہم خاندانی لوگ ہیں, جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں, یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن, انگریز نے جو اختیار کیا. انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں, نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں. لہٰذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو. وہ بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. اس کی یہ عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ, بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہیں. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی ہیں آج؟ نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل وسٹائل کیسے ہیں اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے, اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا, وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا, تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے؟ شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی دیکھ رہی ہے, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ
کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا کہ آج سے یہ تمہارے ماں باپ ہیں. باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے. مائیں لڑتی, ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے, زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے, وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھالنا ہے وہ سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی. میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہے ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں, لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے, وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب, مارکیٹ سے شارٹ.
تو میں نے کہا یا تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا, چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیادار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں, یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتہ چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی, اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا ہے. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. اب بس 1 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں, جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا. لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں, پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھٹ پٹی پر, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی, سادہ تھی. تو بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے, آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں, پھر جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے, ایک پیر صاحب نے نا, مرید نے دعوت کی, مرغے رکھ دیے, نہاریاں, اور وہ ایک پیر صاحب جو تھے اس کے جاہل پیر تھے, وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا, ہمارے نبی تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری, یہ کیا ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے.
آپ ان کے لیے بھائی کوئی مسور کی دال لیا بنا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ. پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کا اکاؤنٹ کون سا خالی ہے؟ آپ کی جیبوں میں ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے, ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے. یا تو سارا صدقہ کر دو, مرید سے بھی بولے سب صدقہ کر دے اور غریب ہو کے بیٹھ جائے. پھر بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر جو کی روٹی کھلائے گا, تو کھاؤ بھی جو کی روٹی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی ہے, آپ کے کپڑے اچھے ہیں, آپ کے جوتے اچھے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بے دین ہیں, کیونکہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی, اور آج آ رہی ہوتی ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بڑی لگژری لائف ہے. ابے بھائی اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے, وہ بچایا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے اور دکھا بہت کم رہا ہوتا ہے. اور علماء صالحہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے, اہل اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی ذات پہ بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. نبی کا ارشاد ہے کہ تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے حل کی ہماری. کھلا کھاؤ تے انجوائے کرو, ہاں اسراف نہ کرو, اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو. یہ قرآن نے منع کیا, جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو. ایسا نہ ہو کہ ایک روڈ اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے, ضرورت جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی, اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتوں کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے.